السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ نمرود کی تباہی۔ حضرت ابراہیم نے نمرود سے کہا کہ تو برے کام چھوڑ دے اور پشیمان ہو کر اللہ کے آگے آ جا۔ خدا تعالیٰ نے تجھے 400 سال سے بادشاہت دے رکھی ہے، اور اسی طرح اس نے مجھے ایسے معجزے سے دیے جو دین حق پر گواہ ہیں، اور تو ہے کہ اب تک اپنے کفر سے باز نہ آیا اور اپنی نادانی اور ہٹ دھرمی سے خدائی کا دعویٰ کیے چلا جا رہا ہے۔ جان لے، یہ خدا کا لشکر اتنا زیادہ ہے کہ اندازہ نہیں لگا سکتے، اور تجھے تو غارت کرنے کے لیے ایک ادنا لشکر کافی ہے۔ نمرود نے کہا، میں نہیں سمجھتا کہ زمین پر میرے سوا کوئی اور دوسرا بادشاہ ہے، اور میری بادشاہ کے سوا کوئی دوسری بادشاہ ہے۔ اگر آسمانی بادشاہ کی فوج ہے تو اس سے کہو کہ وہ مجھ پر بھیجے، اور پھر میری لڑائی اور طاقت کا تماشا دیکھے۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی۔ حضرت جبریل نازل ہوئے اور کہا کہ نمرود سے کہو کہ ہماری فوج آ پہنچی، تو تیار ہو جا اور اپنی فوج لے کر میدان جنگ میں آ جا اور جنگ کر۔ 3 روز کی مہلت میں نمرود کی فوج بلا لی گئی۔ ایک میدان میں سب جمع ہوئے۔ چوتھے روز نمرود کی فوج کے مقابلے میں تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام سامنے آئے۔ انہیں اکیلا دیکھ کر لوگوں نے کہا، ابراہیم، وہ فوجیں آسمانی کہاں ہیں؟ اب تجھ پر آفت آنے میں کچھ بھی دیر نہیں۔ ابھی بات چیت ہو ہی رہی تھی کہ ایک مچھروں کی فوج ظاہر ہوئی، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی چھپ سی گئی۔ نمرود گھبرا گیا، لشکر پر بھی حیرت طاری ہو گئی۔ نمرود نے حکم دیا، نکار بجا کر مچھروں کو بھگا دیں۔ جب مچھروں کی آواز کانوں میں آئی، لوگوں کے ہوش گم ہو گئے۔ تمام فوج گھبرا گئی۔ ایک گونج تھی، ایک شور تھا جو ابھرا ہوا آ رہا تھا۔ چھوٹا تھا یا بڑا، ہر ایک ہیبت الہی سے ڈر گیا۔ ایک آدمی پر لاکھوں مچھر پل پڑے۔ مچھر کیا تھے؟ ایک کالی بلا تھی جو سر سے پاؤں تک چمٹ رہی تھی، لوگوں کے بدن پر گوشت اور خون تک نہیں چھوڑ رہی تھی۔ ہزاروں آدمی اور جانور تباہ ہوئے۔ نمرود اپنے محل میں بھاگ کر عورتوں میں جا چھپا۔ اتنے میں ایک لنگڑا مچھر آیا جسے نمرود نے اپنی عورتوں کو دکھایا بھی۔ مچھر تیزی سے ناک کی راہ سے نمرود کے دماغ تک جا پہنچا اور اپنی سونڈ کو اس کے بھیجے میں چبھا دیا۔ نمرود کا سونا اور آرام کرنا سب رخصت ہو گیا۔ وہ دن رات اپنا سر پیٹتا رہتا، جب تک لوگ اس کے سر کو کوٹتے کچھ درد میں کمی محسوس ہوتی، اور بغیر کوٹے چین نہ ملی۔ جو بھی اس کی مجلس میں آتا تو زمین بوشی کے بدلے اس کے سر پر ڈھول لگاتا۔ اس طرح نمرود کو خدا کے غضب نے جکڑ لیا۔ 40 دن کے بعد وہ اسی درد کی وجہ سے ہلاک ہوا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے خدا کے حکم سے ملک شام کی طرف ہجرت کی۔ لوگوں کی نافرمانی کی وجہ سے انہیں یہ ہجرت کرنی پڑی۔ مصر میں انہوں نے حضرت سارہ کو اپنے ساتھ لیا۔ لوگوں نے مصر کے حاکم کو خبر دی کہ حضرت سارہ بہت حسین و جمیل ہیں اور اپنے حسن و جمال میں
اور بے مثال ہیں۔ مصر کے بادشاہ نے حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ میں اس عورت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، تیرا اس عورت سے کیا رشتہ ہے؟ حضرت ابراہیم نے سوچا کہ اگر میں کہتا ہوں کہ یہ میری بیوی ہے تو وہ مجھے مارنا چاہے گا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بہن ہے دین کے رشتے سے۔ اس طرح ان کی جان بچی۔ جب اس مردود نے حضرت سارہ کو اپنے سامنے بلایا تو انہیں دیکھتے ہی اس کے ہوش گم ہو گئے۔ اس بے ادب نے ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو حضرت سارہ کی دعا سے اس کے دونوں ہاتھ سل ہو گئے اور درد کی وجہ سے اس کا سارا جسم بے عقل ہو گیا۔ اس نے کہا، اے عورت، مجھ پر یہ ہے کیا جادو کر دیا؟ حضرت سارہ نے فرمایا، تیری بدنیتی کی وجہ سے خدا نے تجھے سزا دی ہے۔ اس ملعون نے کہا، اگر میں تیری دعا سے تندرست ہو گیا تو ہرگز تجھ پر بدنیتی سے ہاتھ نہ ڈالوں گا۔ حضرت سارہ نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی، خدا نے اس کو اچھا کر دیا، لیکن اس کی نیت پھر خراب ہو گئی۔ محترم بزرگوں دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ لیکن اس کی نیت پھر خراب ہو گئی، خدا نے اس کے دونوں ہاتھ اپاہج کر دیے۔ وہ بڑی منت سے گڑ گڑانے لگا۔ حضرت سارہ کی دعا سے اس کی تکلیف دور ہوئی۔ نمرود کی نیت 3 بار خراب ہوئی اور اس کے ہاتھ سلے ہوئے، مگر حضرت سارہ کی دعاؤں سے اس کو تندرستی حاصل ہوئی۔ آخر میں سچے دل سے وہ برائی سے دستبردار ہو گیا اور ہاجرہ نامی خاتون کو نظر کیا۔ یہی حضرت ہاجرہ ہیں جن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ وہاں سے حضرت ابراہیم نے ملک شام کا ارادہ کیا اور پھر فلسطین میں دمشق کے علاقے میں قیام کیا۔